اب گوتم اڈانی پر یہ فرد جرم امریکہ میں عائد ہوئی ہے. بہت ہی قریبی گوتم اڈانی سمجھے جاتے ہیں نریندر مودی کے. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی آ رہے ہیں. پچھلے دور میں دونوں ممالک کے تعلقات بڑے اسٹرانگ ہو گئے تھے, بڑے مضبوط ہو گئے تھے. اب کیا اس کارروائی کے نتیجے میں کچھ ڈسٹربنس کریٹ ہو سکتی ہے؟ جمیل صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. جمیل صاحب بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. اب یہ جو گوتم اڈانی پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ فرد جرم عائد ہوئی ہے, 26 کروڑ ڈالر کے فراڈ کا, رشوت دینے کا یہ ایک مقدمہ ہے جو کہ ظاہر ہے وہاں پر ایک بڑا سنگین جرم کہلاتا ہے. اب اس کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا بزنس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک پیور ایک کرپشن کے شواہد ان کے خلاف ملے ہیں. کیا بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو یہ آنے والے دنوں میں ڈسٹرب کر سکتا ہے, چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا کوئی اثر و رسوخ تو نہیں استعمال کر سکتے ان کو ریلیف دلوانے کے لیے؟ جی ہاں, ٹریڈ ڈپلومیسی کا تعلق تو ہوتا ہے, اور دو ملکوں کے اگر شہری آپس میں بھی رکھتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک اگر اپنی تجارت کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اسٹیٹ کی ایک پیچھے پشت پناہی ہوتی ہے. اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ گجرات سے, جب سے گجرات میں مودی وہاں ہوتے تھے حکومت میں, اس وقت سے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ گجرات کے ہی رہنے والے ہیں اڈانی, گوتم اڈانی, اور مودی بھی وہاں کے ہیں. تو کافی ان کے بزنس, جب مودی آتے ہیں وہاں حکومت میں انڈیا میں, تو فوراً ان کا بزنس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. اب انہوں نے امریکہ میں بھی سوچا کہ سولر کے معاملے میں 25-30 کروڑ ڈالر دے کے اور اربوں روپے کا اس کا فائدہ اٹھا لیا جائے انڈین روپیز کا یا بلینز آف ڈالرز کا, تو اس میں وہ پھنس گئے کیونکہ رشوت انہوں نے دی, اور رشوت ظاہر ہے وہاں بہت ایک سیریز اور فراڈ بھی کیا. تو اس لحاظ سے اب وہ پہ انڈائٹمنٹ ہو چکی ہے. اب انڈائٹمنٹ ہونے کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس میں جب تک کہ ایویڈنس بڑی سالڈ نہ ہو انڈائٹ نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب بڑی سالڈ پروسیکیوٹرز نے ان کی ایویڈنس کر کے اور اس کے بعد یہ کیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ان کے اگر لنکس کو دیکھا جائے تو ان کے بزنس میں مودی کے ساتھ پارٹنرشپ معلوم ہوتی ہے, جو وہاں کے ایکو سسٹم بتایا جا رہا ہے گجرات سے لے کے, اور ان کی ایون سیاست میں جو اڈانی ہیں ان کی سیاست میں بھی ان کے ساتھ RSS تک لنک مل رہے ہیں جو شواہد سامنے آ رہی ہیں. تو یہ 26 کروڑ ڈالر جو ہے یہ ان کو ہضم نہیں ہوں گے, اور اس میں دونوں ملکوں کے درمیان ظاہر ہے پرائم منسٹر انڈیا کے چاہیں گے کیونکہ ان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے, اور ظاہر ہے اگر بات باہر نکلے گی تو پھر بات جائے گی وہاں تک. لیکن آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ تعلقات کیسے رہیں گے. دراصل تعلقات کو بیس کرتے ہیں وہ جو اسٹریٹجک اس وقت امپورٹنس ہے انڈیا کی چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے, اور چائنا کنٹینمنٹ امریکہ کا ایک کلیدی نقطہ ہے فارن پالیسی کا. تو اس لحاظ سے جس طرح کی ہیومن رائٹ کو درگزر کرتا رہا ہے امریکہ, جس طرح وہاں مذہبی فریڈم کو درگزر کرتا رہا, جس طرح وہاں کشمیر میں جو ظلم و تعدی, جبر و ستم جس کی بے بہا رپورٹیں ہیں, 2 رپورٹیں تو بڑی جامع قسم کی ہیں ہیومن رائٹ کمیشن کی, اس کو امریکہ نے درگزر کر دیا. تو محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ امریکہ کا ایک براڈر انٹرسٹ ہے اس پورے خطے میں, اور اس انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے انڈیا پیش ہے, تو اس میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا. لیکن بہرحال ملکوں کے درمیان پبلک ڈپلومیسی بھی بڑی میٹر کرتی ہے, اور وہ دور رس ہوتی ہے. اس قسم کے واقعات جب ہوتے ہیں تو تاثر تو خراب ہوتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.